کہ 200 کی فگر اس وقت بتائی جا رہی ہے جو کہ ان کے پاس ہے ممبران. یہ 300 کی فگر بتا دیں کہاں سے لا رہے ہیں؟ یا تو لوٹے جو ہیں بنوا کے اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، یا پھر جو چوری شدہ نشستیں ہیں ان پہ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں. تو یہ 300 بتا دیں یا 200 بتا دیں، کوئی فرق نہیں. انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں آئی جس میں چیف صاحب نے درخواست گزار کو جرمانہ عائد کر دیا، اور اس سے پہلے بھی جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے درخواستیں تھیں اس میں چیف صاحب یہ کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. تو آپ کی درخواست پہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جرمانہ عائد ہو جائے یا کچھ وہ جو ثبوت مانگتے ہیں کہتے ہیں رسیدیں دکھاؤ؟ یا گزارش یہ ہے، فریاد کرنا شکایت کرنا ہر شہری کا حق ہے. اب اگر اس ڈر سے کہ جی جرمانے عائد ہوں گے کوئی عدالت ہی نہ جائیں، فیصلہ آنے دو، دیکھتے ہیں یہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب، مریم نواز صاحبہ کو کیسے دیکھ رہے ہیں بطور سی ایم پنجاب؟ عمران ریاض کی گرفتاری سے جو ہے آغاز ہو گیا ہے کہ کس طرح کی حکمرانی ہوگی. عمران ریاض اپنے ضمیر کا قیدی ہے. اس شخص کی پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی آزادی کے لیے اور لوگوں میں شعور لانے کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. یہ پاکستان کا اثاثہ ہے. جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کے بنیادی حقوق پامال ہوئے، حیثیت پاکستانی میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. عمران ریاض تو باہر آ جائے گا، لیکن اپنے حکومت کے آغاز میں ہی ایسی کبھی حرکات کر کے انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے بگاڑ دیا ہے عوام کے سامنے. اچھا مروت صاحب بتائیے گا میں کیا انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ خود بھی حصہ لے رہے ہیں؟ نہیں، خان صاحب نے علی ظفر صاحب پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، تو ہمارے لیڈر جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں ہمیں قبول ہے. علی ظفر صاحب منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، اعلیٰ پائی کے وکیل بھی ہیں. میں نے کل ان کو فون کر کے مبارکباد دی، اور خان کے اس فیصلے کے پشت پہ میں ان کی سپورٹ کروں گا. البتہ پنجاب میں، بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں کوئی آزاد حیثیت میں لڑنا چاہتا ہے، مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس کے اہل سمجھتا ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ روایتی جو لوگ ہوتے ہیں جو مناصب پہ قابض ہیں ان کے بجائے ایسے لوگوں کو سپورٹ کروں. اور میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان الیکشن میں بھرپور شرکت کریں، اپنے مختلف مناصب کے لیے اپلائی کریں، کنٹیسٹ کریں. جو امیدوار جو ہے وہ میری ذاتی نقطۂ نظر سے میرٹ پہ پورا اترے گا، میں ان کی کمپین کروں گا. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کیا بیرسٹر گوہر صاحب سے ناراض ہیں؟ کوئی ہمارے پاس اطلاعات ہیں جس کی وجہ سے علی ظفر صاحب کا نام دیا گیا، کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ناراض تھے. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے ان کے پاس بڑا اچھا وقت تھا کہ وہ ان کو اللہ نے ان پہ بڑا مہربان ہوا، اس کو موقع ملا، چیئرمین بنے. لیکن یہ انتخابی دھاندلیوں کے بعد میرا خیال ہے کہ قیادت کی طرف سے جو اپروچ تھی یا جو ریئیکشن تھا وہ کوئی قابل ستائش نہیں تھا، اور یہاں پہ بیرسٹر گوہر کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، جس میں وہ ناکام رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تبدیلی کے پیچھے یہی مجھے کار فرما نظر آتی ہے کہ 3 مہینے لگ بھگ رہے ہیں چیئرمین، اور یہ ٹیسٹنگ ٹائم تھا ان کے لیے، ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. لیکن بیرسٹر گوہر ہمارے دوست ہیں، وہ اب بھی مطلب ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہے. لیکن علی ظفر کے چیئرمین بنانے کی فیصلے کی میں تائید کرتا ہوں. ہر ایک شخص کا امتحان ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کوئی کس منصب پہ بیٹھ گیا تو یہ اس کا ہوا. منصب اس کا ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. تو لہٰذا علی ظفر صاحب سے ہماری توقعات ہیں کہ وہ خان کے اعتماد پہ اور پارٹی کے ورکرز کے اعتماد پہ پورا اتریں گے. یہ پارٹی خان کی ہے اور یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی ہے. ہم اعمال جو ہوں گے وہ ورکر کی ریکمنڈیشن کے تابع ہیں، کیونکہ یہی ورکر ہیں جنہوں نے مار کھائی، جنہوں نے لاٹھیاں کھائیں، جنہوں نے جیل کھائی. تو اس وجہ سے میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں. اچھا مروت صاحب ایکٹیو ہیں تو عمران خان نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کو چیئرمین شپ سے نوازا جائے اور آپ شاید پارٹی کے لیے کچھ کریں؟ میں پہلے سے ہی عمران خان کا چیئرمین ہوں اور پارٹی کے ورکر کا چیئرمین ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں خان بھی اچھی طرح سمجھتا ہے میں آلریڈی بہت ہی اوور برڈن ہوں. اور میں نے خان کو خود گزارش کی تھی
کہ میں ایسے مناسب میں نہ شوق رکھتا ہوں نہ دلچسپی رکھتا ہوں، اور باقی ہمارا کام ہے ایز اے ٹیم ورک پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ کام کرنا. تو میرے لیے جو بھی خان صاحب جس پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے میرے لیے سر کا تاج ہے. پرویز صاحب بتائیے گا کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ میں 1 لاکھ گھر جو بناؤں گی، اگر 30 سال ان کو حکومت ملی ہے تو کوئی گھر نہیں بنایا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے 1 لاکھ گھر بنانا ہے. اس پوائنٹ آف ویو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس پہلے تو اس نے میرا گھر بگاڑا ہے، گرایا ہے، شروعات میرے گھر سے ہی کر دیں. سر باورچی آپ کے کہاں سے ملے؟ کوئی مزید تحقیقات میں کچھ پتہ چل سکے؟ جی باورچی جو ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج سردار اعجاز اسحاق خان نے حکم کیا کہ اگر باورچی کل تک گھر نہیں آتا ہے تو پھر حکام پیش ہوں گے. تو لہٰذا باورچی آ گیا، 2 جوڑے کپڑے بھی نئے خرید کے دیے ہیں، فروٹ بھی کھلایا ہے. اس نے بتایا کہ میرا بڑا خیال رکھا گیا ہے. تو جہاں پہ بھی رکھا تھا اس کی آنکھیں بند کی گئی تھی، پٹی باندھی گئی تھی، اور واپس بھی جب ڈراپ کیا گیا تو اسی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھی. اچھا، ایک طرف نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب خاتون جو ہیں وہ اجلاس بلا رہی ہیں، تمام جو ہے وہ اپنا منشور پیش کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ جو نامزد ہیں وہ اپنے مقدمے ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پہ غداری کی دفعات ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ غداری، یہ دہشت گردیاں، جتنے الزامات پی ٹی آئی پہ لگے ہیں ان سب کی مثال خربوزے کی چھلکی کی طرح ہے. لوگ خربوزہ کھا لیتے ہیں، چھلکا پھینک لیتے ہیں. انہوں نے خربوزہ کھا لیا، ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دیا. کیسز جو ہیں وہ چھلکوں کی مانند رہ گئے ہیں. سر بتائیے گا، آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا اعلان کیا ہے. پہلے ایس اکبر بابر جو ہے وہ آئے تھے یہاں پہ، جس کی وجہ سے آپ سے بلہ چھینا گیا تھا. ابھی آپ کی پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں کوئی بندہ آیا ہے جو چیئرمین کا الیکشن کہتا ہو کہ میں نے لڑنا ہے پی ٹی آئی کے برسٹر علی ظفر کے خلاف؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. آپ جائیں سیکریٹریٹ سے انکوائر کر دیں، کیونکہ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے تحت صاحب دائر ہو گئی کہ نہیں؟ ایک ریٹ پٹیشن، جی میں دوبارہ کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے تحت پٹیشن دائر کی ہے، جس کے ذریعے میں نے کمشنر راولپنڈی کے بیان پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو انکوائری ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کمیشن کی تقرری کو چیلنج کیا ہے، چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سول سرونٹ 2 سال ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائی ہو سکتا ہے. تو چیف الیکشن کمشنر خود جسٹس اکرام اللہ خان یہ 6 مہینوں کے اندر جو ہے دوبارہ انہوں نے ری امپلائمنٹ حاصل کی. پھر ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو پنشن لیتا ہو وہ سرکار سے دوسری تنخواہ نہیں لے گا. اور اسی طرح جو وکلاء لیے ہیں ڈائریکٹ، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے، اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو کبھی موقع نہیں دیا گیا، تو ان گراؤنڈ پہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا. تیسری بات جو ہم اس پٹیشن کے ذریعے اس عدالت عظمیٰ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کئی ایام سے الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی طرف سے دائر کی گئی گزرداریوں کی سماعت کر رہا ہے، اور اب جو آرڈرز کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ٹریبیونل بن گئے ہیں. سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پروسیڈنگ جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہے وہ انکویزیٹوریل ہے، یعنی انہوں نے اپنا ہی فارم 45 ہمارے فارم 45 کے ساتھ چیک کرنا تھا، جو اتنا بھی نہیں کیا گیا. اور ملک بھر میں وسیع پیمانے پہ نتائج میں دھاندلی کی گئی. پاکستان کی آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی تاریخ کی اتنی بڑی چوری کبھی نہیں ہوئی ہے. اور اپنی اہمیت کے حوالے سے یہ کیس جو ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے، جس میں بنیادی حقوق انوالو ہیں پاکستانیوں کے، حق ووٹ جو چوری کیا گیا ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ان گزارشات کے ساتھ میں نے آج پٹیشن دائر کی ہے. میں نے اس میں یہ بھی استدعا کی ہے کہ حکومت سازی کے عمل کو 28 فروری سے قبل جو ہے اس کو سٹے کیا جانا چاہیے، تاکہ اگر
जेनुइन जो उम्मीदवारान हैं जो जीते हुए हैं उनकी मेंबरशिप रिस्टोर होती है तो पूरे ये जो लैंडस्केप है हुकूमत साजी का वो तब्दील होता है। हमने अपने तई बहैसियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक वकील के और बहैसियत मेंबर नेशनल असम्बली आर्टिकल 5 आइन के तहत ये मेरी एक ड्यूटी है कि मैं ऐसे सिग्निफिकेंस मामलात पे अपने फ़राइज़ अदा करूं, तो लिहाजा मैंने पटिशन आज दायर कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ये बेंच के सामने मुकर्रर होगी। इसमें इंतहाई अहम नवीयत के मामलात मैंने उठाए हैं और जिस पे पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तकदीर जो है वो इन्हिसार करती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेरी इस्तदा तो ये है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट इसको सुने, क्योंकि इससे अहम नौइयत का मुकदमा कभी आया ही नहीं है। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आज आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। 28 फरवरी को आपने कहा जो हुकूमत बनने जा रही है, हुकूमत साजी होगी, उसको रोका जाए, ये मुतालबा किया गया आपकी जानिब से। तो क्या इस वक्त मुल्क अफोर्ड कर सकता है और कितना इसको मजीद लिंगर ऑन किया जा सकता है? क्योंकि अगर यहाँ से रोक दी जाती है तो फिर मामला तो बहुत आगे चले जाएंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतने दौरानिए के लिए रोक दे कि जब तक ये इस मुकदमे को फैसला कर ले। अब बड़ा आसान सा है, जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, इसके बाद उसके तासुर को ज़ाहिर करने के लिए DRO से बयान दिलवाए गए, फिर उसको मजबूर करके दूसरा बयान दिलवाया गया। मुल्क में बहुत सारी सियासी शख्सियात ने, पार्टीज़ ने, बशमूल जमात इस्लामी, पीर पगाड़ा साहब, अचकजई साहब, इन सब ने इन इलेक्शन का जो है वो इनको रिग कहा है। तो लिहाजा ये इंतहाई संगीन नवीयत के इल्ज़ामात हैं उन DROs के ख़िलाफ़, उन ROs के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। इनकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना। अब तहकीकात का भी हक़ नहीं है। और जो उन्होंने फार्म 47 बनता है फार्म 45 की बुनियाद पे, आज तक एक फार्म 45 नून वाले, पीपल पार्टी वाले, MQM वाले मीडिया के सामने नहीं ला सके हैं कि जी ये हमारे फार्म 45 है। और हम अपने सारे फार्म 45 भी लाए हैं, दीगर आज़ाद उम्मीदवारान की भी लाए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी लाए, एक ही हल्के में। अब 24 फार्म 45 एक जैसे हैं और फार्म 47 जो है वो किस फार्म 45 पे बनाए, अभी तक नाम ही इल्म है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इल्म है। तो लिहाजा इसकी जानकारी होनी चाहिए। उनको हुकूमत बनाने की जल्दी है। आज जो पंजाब असम्बली में इजलास बुलाया है, इससे ये तासुर मिल रहा है कि उनको शायद समझ आ रही है कि अब वो अगर ताख़ीर होती है तो हुकूमत नहीं बना पाएंगे। तो लिहाजा ये इंतहाई अहम नवीयत का मुकदमा है और शायद चंद एक ऐसे मुकदमे और भी आज दायर हो रहे हैं। इन सबको यकजा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा है कि इसको सुने।